تم خوش رہو بیٹی. شکریہ بھابھی. جیسے کل کی ہی بات ہے کہ تم میرے وارڈروب میں سے ہیلز نکال کے سارا دن پہن کے گھوما کرتی تھی. ہیلز جب زمین پر ٹک ٹک کرتی تھی تو میرا دل بھی دھک دھک کرتا تھا کہ کہیں تمہارے پاؤں کو کچھ نہ ہو جائے. میں آپ کی بات نہیں سنتی تھی، اس لیے آپ نے سارے جوتے صندوق میں رکھوا دیے تھے، لیکن میں کچھ نہ کچھ کر کے ڈھونڈ لیا کرتی تھی. تو بالکل نہیں بدلی، جو ٹھان لیتی ہو وہ کرتی ہو. دیکھو اب تم کتنی خوبصورت ہاؤس وائف لگ رہی ہو، چمکتی دمکتی، باترتیب، چوزی، صاف. کمپنی میں بھی تم بہت اچھی ہو. نجیم اور ریحان تمہاری بات کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں. احسان ہے ان کا. لیکن مجھے تمہاری یہ ٹالنے والی عادت بالکل اچھی نہیں لگتی. میں نے تم سے کہا تھا کہ محل میں شفٹ ہو جاؤ، اور تم جیسے ہم نے کوئی بات سمجھائی ہی نہیں ہے اپنی زندگی کو یہاں گزار رہی ہو. ڈیئر بھابھی، آپ سوچتی ہیں میرے بارے میں، لیکن ہر کسی کی ایک روٹین ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ میں اپنے گھر میں کتنی خوش ہوں. اس محل میں تو ویسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی. بیٹا تمہارا کیسا بوجھ؟ ویسے بھی تم سارا دن تو کمپنی میں کام کرتی ہو، محل کو تم ہوٹل کی طرح استعمال کرو گی. تم میرے لیے میرے مرحوم شوہر کی امانت ہو. یہاں اکیلے رہنا ایسا لگتا ہے جیسے سب نے چھوڑ دیا ہو. مجھے بالکل پسند نہیں آ رہا. اور پھر یہ استنبول ہے، ہم کیا کیا نہیں سنتے. ارے بھابھی، آج تک میرے ساتھ یہاں کچھ بھی نہیں ہوا تو آج کے بعد کیوں ہوگا؟ فکر مند نہ ہو، یقین کریں میرا. ٹھیک ہے بیٹی، تم یہ چاہتی ہو کہ تم اکیلے رہو گی اور تم اپنا خیال بھی رکھو گی، تو میں نجیب سے بھی کہتی ہوں کہ تمہارا کمپنی سے تعلق ختم کر دے، تاکہ تم کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح یہاں پر اکیلی رہ سکو. بھابھی، اس سے کمپنی کا کیا تعلق ہے؟ اور میں اپنے کام کو پسند کرتی ہوں. تو میں بھی تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، اسی لیے تو تمہیں کہہ رہی ہوں کہ اگر میں تمہیں محل میں شفٹ نہیں کروا سکی تو میں ہر وقت تمہارے لیے فکر مند رہوں گی. بھابھی بیٹا تم معصوم ہو، اگلا پچھلا نہیں سوچ پا رہی ہو. سنو، دیکھو کبھی کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، اگر تمہیں کبھی آدھی رات میں کسی چیز کی ضرورت ہوئی یا تمہیں کچھ چاہیے ہو تو کون تمہیں دے سکے گا؟ چلو ایسا کرو، اب تم اپنی ضد چھوڑو اور سامان پیک کرو. شام تک ہمیں محل پہنچنا ہے. میں نے تو تمہارا کمرہ تک تیار کروا لیا ہے. چلو جلدی کرو. میں پکڑ لیتی ہوں بھابھی. خوش آمدید میڈم. شکریہ تمہارا مروت. نصرت میڈم انتظار کر رہی تھی. میں نے آپ کا کمرہ تیار کر دیا ہے، میں آپ کا سامان لے جاتی ہوں. تھینک یو مروت. مجھے دے دیجیے. خدا کی قسم داماد، جب میں نے یہ سنا تو میں بہت خوش ہوئی. تم لوگوں کی اتنے گیپ دینے کے بعد تو میں نے واقعی امید ہی چھوڑ دی تھی. خیر اب تو یوسف کے ساتھ بھی کوئی کھیلنے والا آ رہا ہے. پہلا والا بنا تجربے کے بڑا ہو گیا، دوسرا جب آئے گا اس کو ماں باپ کی توجہ زیادہ ملے گی انشاءاللہ. شکریہ باجی.